السلام علیکم اسٹوڈنٹس، رائزنگ پرلز اکیڈمی کے زیر اہتمام احکام پردہ کا کورس کروایا جا رہا ہے، جس میں آج ہم نے پڑھنا ہے کہ دور حاضر میں پردہ جو ہے وہ کس طرح سے ہے اور اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا۔ دور حاضر میں جو پردہ کیا جاتا ہے نا، وہ عورتیں اتنا فیشن کی زد میں آ کے عورتیں اتنا باریک لباس پہن لیتی ہیں کہ اس میں سے ان کا جو جسم ہے وہ نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہے کہ اگر وہ چادریں ہیں تو اس طرح کی ٹرانسپیرنٹ چادریں لی جاتی ہیں کہ جو اگر وہ نقاب کر بھی رہی ہیں، پردہ کر بھی رہی ہیں، تو انہیں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ انہوں نے پردہ کیا ہوا بھی ہے۔ تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ خدا کی لعنت ہے ان عورتوں پر جو لباس پہن کر بھی ننگی ہیں، یعنی کہ انہوں نے لباس تو پہنا ہوا ہے، کپڑے پہنے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ننگی ہیں۔ جس طرح سے اگر میں آپ کو سمپل سی ایک عام اگزامپل دوں تو جس طرح سے آج کل ڈراموں فلموں میں جو کپڑے پہنے جاتے ہیں، وہ کپڑے تو ہوتے ہیں لیکن وہ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ وہاں سے نظر آ ہی رہا ہوتا ہے۔ تو جو بھی اس طرح کے کپڑے ہوں یا پھر ویسے ٹرانسپیرنٹ ہوں کہ اتنے ٹرانسپیرنٹ ہوں کہ اندر سے سب کچھ نظر آئے، تو اس طرح کے جو کپڑے ہیں وہ پہننے منع ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ جو مغربی تہذیب ہے وہ کس طرح سے اسلام کے اوپر جو ہے باتیں کستی ہے، باتیں بناتی ہے اور پردے پر کس طرح سے اعتراض اٹھاتی ہے، ان کا جو پہلا اعتراض ہوتا ہے نا، وہ کیا ہوتا ہے کہ پردے میں جو رہ کر نہ عورت ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتی، کیونکہ اسے دنیاوی ترقی حاصل کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے، جو پردے میں رہ کر ممکن نہیں ہے۔ یہ ان کا پہلا اعتراض ہوتا ہے۔ اور دوسرا ان کا کیا اعتراض ہوتا ہے کہ پردے میں رہ کر عورت بے جھجک جھجک محسوس کرتی ہے، کیونکہ عورتوں کے لیے یہ ناممکن ہے کہ وہ مردوں کی شانہ بشانہ کام کریں، لہٰذا پردے میں رہ کر عورت صحیح طریقے سے ترقی نہیں کر سکتی۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے پردہ جو ہے یہ جہالت اور پسماندگی کی علامت ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پردے میں رہ کر عورت خود کو محفوظ محسوس کرتی ہے۔ جب وہ عورت خود کو محفوظ محسوس کرتی ہے تو اس میں زیادہ کانفیڈنس آتا ہے۔ جب عورت میں زیادہ کانفیڈنس آتا ہے تو وہ بہتر کام کر سکتی ہے، کیونکہ اس کو وہ پردے میں ہوگی، اس کو اپنے کپڑے جو ہے اس کی فکر نہیں ہوگی کہ میرا جو ہے قمیض کہاں جا رہی ہے، میرا دوپٹہ کہاں جا رہا ہے، یا میں کہیں سے ننگی تو نہیں ہو رہی، کیونکہ وہ پردے میں ہوگی، مکمل چھپی ہوئی ہوگی، تو اس کا کانفیڈنس لیول بھی بڑھے گا۔ اس کے علاوہ کیا ہوگا کہ پردے میں جب عورت رہے گی تو اس پر لوگوں کی گندی نظر نہیں جائے گی۔ جب عورت پر گندی نظر نہیں جائے گی تو عورت اپنے کام پر زیادہ فوکس کر پائے گی۔ تو یہ ہے، اور وہ جب عورت اپنے کام پر فوکس کرے گی، کام کرے گی، یا گھر کے اندر ہے یا گھر کے باہر ہے، وہ خود کو محفوظ محسوس کرے گی، تو تب کیا ہوگا کہ عورت ترقی کی راہ پر گامزن بھی ہوگی۔ اس کے بعد یہ دونوں اعتراض ہیں، ان کے بارے میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو دین عورت کو غیر مرد سے بات کرتے ہوئے بھی لوچدار گفتگو کی اجازت نہیں دیتا اور اسے مردوں کے سامنے بلا ضرورت آواز نکالنے سے بھی روکتا ہے، وہ کبھی اس بات کو پسند کرے گا کہ عورت سٹیج پر جا کر ناچے گائے؟ کیا وہ اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ عورت عاشقانہ گیت گائے؟ کیا وہ اسے جائز رکھ سکتا ہے کہ عورتیں ڈراموں میں کبھی کسی کی بیوی اور کبھی کسی کے معشوقہ کا پارٹ ادا کریں اور ہوائی جہازوں میں میزبانی کے فرائض ادا کریں، یا مخلوط لباس میں بن ٹھن کر آئیں؟ یہ تہذیب آخر کس قرآن سے برآمد کی گئی ہے؟ خدا کا نازل کردہ قرآن تو سب کے سامنے ہے، اس میں کہیں اگر اس کلچر کی گنجائش ہوتی تو اس مقام پر اس کی نشاندہی کر دی جاتی۔ تو اگر ہم قرآن پاک کو اور حدیث کو دیکھیں تو کہیں پہ بھی عورت کا کام کرنا منع نہیں کیا گیا، کہیں پر بھی عورت کا گھر سے نکلنا منع نہیں ہے، سوائے اس کے کہ جب عورت گھر سے نکلے تو اس کے بارے میں جو احکامات ہیں وہ کیا ہیں وہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے اور ان پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اسلام میں کہیں بھی عورت کو صرف گھر کے اندر قید کر کے نہیں رکھا گیا، بلکہ اس کو باہر نکلنے کی، کام کرنے کی، ہر چیز کی اجازت ہے۔ لیکن کس طرح سے اجازت ہے، وہ مکمل جو چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری بیان کر دی گئیں، اس لیے کہ جب بھی عورت کبھی گھر سے باہر نکلے تو ان تمام چیزوں کو دیکھ کر ان احکامات پر عمل کرتی ہوئی نکلے۔ جب وہ کوئی بھی عورت ان سبھی احکامات پر عمل کرے گی تو کبھی بھی وہ نقصان نہیں اٹھائے گی۔ اور جو اسلام ہے
وہ دین ہے تو وہ ہمارا دین بھی ہمارے لیے محفوظ رہے گا، اور اس یعنی کہ پھر ہم جب محفوظ رہیں گے تو ہمیں ثواب بھی ملے گا۔ تو یہی تھا آج کا لیکچر۔ تو امید ہے آپ سب کو سمجھ آئی ہوگی، کہ کوئی سوال ہوگا تو آپ مجھ سے پوچھ سکتی ہیں۔ اللہ آپ سبھی کا نگہبان ہو۔